ماں نے بیٹی سے صرف ایک سوال پوچھا، اگر اللہ تمہیں مجھ سے چھین لے تو کیا تم صبر کر لو گی؟ بیٹی ہنس دی، اسے کیا پتا تھا کہ یہ سوال اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ ماں کی دعا اور بیٹی کا امتحان۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عائشہ نام کی لڑکی رہتی تھی، پڑھی لکھی، تیز ذہن اور دنیا کے سپنوں سے بھری ہوئی۔ اس کی ماں خدیجہ بی بی سادہ سی عورت لیکن ایمان سے بھرا ہوا دل۔ خدیجہ بی بی کی دنیا بس دو چیزوں تک تھی، نماز اور اس کی بیٹی۔ وہ روز فجر کے بعد عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹی کو دنیا کی روشنی مت بنانا، پہلے آخرت کی روشنی بنانا۔ عائشہ یہ سن کر مسکرا دیتی، اسے لگتا ماں پرانے زمانے کی سوچ رکھتی ہے۔ پہلا موڑ، بیٹی کا بدلتا دل۔ سمے بدلا، کالج، دوست، موبائل، سوشل میڈیا۔ عائشہ کا دل دھیرے دھیرے ماں سے دور ہونے لگا، نماز چھوٹنے لگی، دوپٹہ بوجھ لگنے لگا اور ماں کی نصیحت پرانی باتیں۔ ایک دن ماں نے پیار سے کہا، بیٹی اللہ سے رشتہ کمزور مت کرو۔ عائشہ جھنجھلا گئی، امی ہر بات میں اللہ اللہ، زندگی جینے بھی دیجیے۔ ماں چپ ہو گئی، لیکن اس رات اس نے بہت رو کر دعا کی، یا رب میری بیٹی کو میری بات سمجھا دے، چاہے میری قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا موڑ، وہ رات۔ ایک رات خدیجہ بی بی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ عائشہ موبائل میں ویست تھی۔ ماں نے دھیمی آواز میں پکارا، بیٹی ذرا پانی۔ عائشہ بولی، امی ابھی 5 منٹ۔ لیکن وہ 5 منٹ زندگی کے سب سے بھاری 5 منٹ بن گئے۔ جب عائشہ اٹھ کر آئی، ماں کا ہاتھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عائشہ چیخ پڑی، امی اٹھیے نا، میں نماز پڑھ لوں گی، میں سب مان لوں گی۔ لیکن قبر کبھی آواز نہیں لوٹاتی۔ ماں چلی گئی اور پیچھے چھوڑ گئی ایک سوالوں سے بھرا دل۔ تیسرا موڑ، ماں کی آخری چٹھی۔ 40ویں دن الماری سے ایک کاغذ ملا، ماں کی لکھی ہوئی چٹھی، میری بیٹی اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں تمہیں اللہ سے ملنے کا راستہ دکھانے چلی گئی ہوں۔ میری کمی کو غصے میں مت بدلنا، اسے سجدے میں بدل دینا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ آخری موڑ، بیٹی کا سجدہ۔ اس رات سالوں بعد عائشہ نے نماز پڑھی۔ پہلا سجدہ کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یا اللہ مجھے میری ماں واپس نہیں چاہیے، بس اس کی دعا کا اثر باقی رکھ۔ اس دن کے بعد عائشہ بدل گئی، دنیا کی نہیں آخرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ آج عائشہ جب بھی کسی بیٹی کو نماز سکھاتی ہے تو کہتی ہے، میں یہ سب اپنی ماں کے قبر کے سکون کے لیے کرتی ہوں۔ ماں زندہ ہو تو اس کی بات بوجھ لگتی ہے، اور جب ماں قبر میں چلی جائے تو وہی باتیں سجدہ بن جاتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی کہانی کے تعلق سے ایک اور کہانی تمہیں سنانے جا رہا ہوں، غور کریے اس کہانی پر۔ جب بیٹی نے ماں سے کہا، امی میرے لیے دعا مت کیا کرو، مجھے اپنی قسمت خود بنانی ہے، ماں مسکرا دی۔ لیکن اس رات اس نے ایسی دعا مانگی جو بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ایک الگ ماں، ایک الگ بیٹی۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی سارہ، سپنوں سے بھری لڑکی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن دل میں اللہ کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں رقیہ بی بی ہر وقت بیٹی کے لیے دعا کرتی رہتی تھی، روز فجر کے بعد کہتی، بیٹی اللہ سے جڑ جاؤ، کیونکہ جب دنیا چھوڑ دیتی ہے تب صرف اللہ ساتھ رہتا ہے۔ سارہ ہنس دیتی، امی آپ بھی نہ ہر بات میں اللہ اللہ۔ وہ دن جو سب بدل گیا۔ ایک دن کالج سے لوٹتے وقت سارہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہلکی چوٹ تھی، لیکن ایک بات عجیب تھی، جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کے منہ سے نکلا، امی کہاں ہے؟ ماں دوڑ کر آئی اور سارہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھا، ڈر مت، اللہ ہے، سپنا یا حقیقت۔ اس رات سارہ نے ایک سپنا دیکھا، ایک اندھیری جگہ، لوگ بھاگ رہے تھے اور دور سے ایک آواز آ رہی تھی، آج کسی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ سارہ ڈر گئی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ماں سے پوچھا، امی آپ نے میرے لیے کیا دعا کی تھی؟ ماں چپ رہی۔ ماں کا راز۔ کافی ضد کرنے پر ماں بولی، میں نے اللہ سے کہا تھا، یا رب میری بیٹی کو دنیا کی محبت سے اتنا مت جوڑ کہ وہ تجھے بھول جائے، اگر ضرورت پڑے تو اسے جھٹکا دے دینا، لیکن اسے اپنے پاس بلا لینا۔ یہ سن کر سارہ کانپ گئی۔ بیٹی کا بدلنا۔ اس دن کے بعد سارہ بدل گئی، نماز کی طرف لوٹی، دوپٹہ پھر سے عزت لگنے لگا، دل میں اللہ کی جگہ بننے لگی۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، امی اگر آپ نے وہ دعا نہیں مانگی ہوتی تو شاید میں کبھی نہیں بدلتی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آخری موڑ۔ کچھ مہینوں بعد رقیہ بی بی بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا اب دعا ہی کام آئے گی۔ اس بار بیٹی رو رہی تھی۔ سارہ نے پہلی بار پوری رات سجدے میں گزاری، یا اللہ میری امی کو مجھ سے مت چھیننا، میں اب تیری ہوں۔ انجام۔ اللہ نے ماں کو شفا دی اور سارہ کو ایسا ایمان دیا جو دنیا نہیں چھین سکتی۔ کچھ مائیں
بچوں کے لیے دولت نہیں مانگتی، وہ بچوں کے لیے ہدایت مانگتی ہیں، اور وہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔